نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي إلى آخر الحديث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد، اور حضور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، حضور مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے، فصلی، اور اس نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوا، ثم جاء فسلم علیہ، حضور کی خدمت میں آیا اور حضور کو اس نے سلام کیا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص کھڑا ہوا، گیا اور پھر اس نے نماز پڑھی، جیسے اس نے پہلے نماز پڑھی تھی دوبارہ اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر حضور کے پاس آیا، فسلم، حضور کو سلام کیا، حضور نے فرمایا وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، حضور نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ پھر وہ گیا اور اس نے اسی طرح نماز پڑھی، پھر حضور کے پاس آیا، حضور کو سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا اور پھر اس کو فرمایا جاؤ نماز پڑھو۔ اب تیسری مرتبہ اس نے حضور سے عرض کی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اسی طرح نماز پڑھتا ہوں جیسے آپ نے دیکھا ہے، مجھے اسی طرح نماز آتی ہے، علمنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے نماز کا طریقہ سکھائیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اب اس نے تیسری مرتبہ پوچھا، جب اس کو شوق پیدا ہوا، تجسس پیدا ہوا اور اس نے سوال کیا تو پھر حضور نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ علم اس کو سکھایا جائے گا، اس کو دین کی بات بتائی جائے گی جس کو دین کی بات سننے کا شوق ہو۔ لوگوں کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگیں گے کہ زبردستی لوگوں کو مجمع اکٹھا کریں، اپنی بات سنائیں انہیں۔ جنہیں دین کا شوق ہوگا، دین کی تڑپ ہوگی، وہ دین سیکھنے کے لیے آئیں گے۔ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، لہٰذا جسے مسئلہ سیکھنا ہو، دین سیکھنا ہو تو وہ علماء کے پاس آئے۔ علماء پیچھے پیچھے نہیں بھاگیں گے کہ لوگوں کے پیچھے بھاگیں۔ اب حضور سے جب اس نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا اب میں تجھے بتاتا ہوں نماز کا طریقہ۔ فرمایا فقال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، فرمایا جب نماز کے لیے تو کھڑا ہو، نماز کا ارادہ کرے تو کامل طریقے سے، اچھے طریقے سے وضو کر۔ کامل طریقے سے یہ کہ جو وضو کے فرائض ہیں انہیں خوب اچھے طریقے سے بجا لا۔ جو 4 فرائض ہیں وضو کے، ہاتھ اچھے طریقے سے دھو، چہرہ اچھے طریقے سے دھو، سر پر مسح کر، پیروں کو اچھے طریقے سے دھو۔ لوگ جلد بازی کرتے ہیں، جلدی جلدی وضو کرتے ہیں اور کوہنیاں خشک رہتی ہیں، ٹخنے ان کے خشک رہ جاتے ہیں، لہذا جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کامل طریقے سے وضو کے جو وضو کی سنتیں ہیں ان کو ادا کرے، 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھوئے، ہاتھوں کو دھوئے۔ مستحبات وضو کے انہیں ادا کرے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھے، نیت کر لے کہ نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، تلاوت قرآن کے لیے وضو کر رہا ہوں، نیت وضو کی کرے، وضو کے دوران کلمہ طیبہ پڑھتے رہے، دنیاوی باتیں نہ کرے، قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرے۔ فرمایا فاسبغ الوضوء، جب نماز کا ارادہ کرے تو کامل وضو کر، اچھے طریقے سے وضو کر۔ ثم استقبل القبلہ، اور پھر قبلہ رخ کھڑا ہو جا، فکبر، تکبیر کہے،
ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر تجھے قرآن میں سے جو حصہ آتا ہے، جو سورت تجھے آتی ہے، جو آیت تجھے آتی ہے، تو پھر اس آیت کی تلاوت کر۔ ثم رکع، پھر رکوع کر، اور رکوع جلدی کر، فرمایا نہیں، حتی تطمئن راکعا، حتیٰ کہ تو رکوع کی حالت میں خوب مطمئن ہو جائے، خوب ٹھہرے رہے، جھکے رہے۔ جب مطمئن ہو جائے رکوع کے اندر تو ثم ارفع، پھر اپنا سر اٹھا، اور حتی تستوی قائما، سر اٹھا کر بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، جیسے ستون سیدھا ہوتا ہے اس طرح سیدھا ہو جائے۔ اور جب اطمینان سے کھڑا ہو گیا، سانس لے لی تو نے، مطمئن ہو گیا کھڑے ہو کر، تو اب سجدے کی طرف جا۔ یہ نہیں کہ رکوع سے ہی تو سجدے کی طرف نکل جائے، سیدھا کھڑا ہی نہیں ہوا۔ فرمایا حتی تستوی قائما، اس نے اسی طرح نماز پڑھی جلدی جلدی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رکوع سے سیدھا سجدے میں پہنچ گئے، اور سجدے سے بھی سیدھا نہیں بیٹھا کہ پھر دوسرا سجدہ ادا کر لیا، جلد بازی میں 1-1.5 منٹ کے اندر نماز ختم کرنی۔ فرمایا حتی تستوی قائما، رکوع کر، اطمینان کے ساتھ رکوع کر، حتی تستوی قائما، پھر سر اٹھا اور بالکل سیدھا ہو جا۔ ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، سجدے میں خوب مطمئن ہو جا، خوب آرام کے ساتھ سجدہ کر۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سر اٹھا اور سیدھے ہو کر بیٹھ جا، اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ، عجلت اختیار نہ کر۔ ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، فرمایا پھر اسی طرح اطمینان کے ساتھ اپنی باقی نماز ادا کر۔ نماز آپ گزشتہ کئی دنوں سے اس حوالے سے حدیثیں سن رہے ہیں کہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ جلد بازی، عجلت کے ساتھ نماز ہوگی، نماز کے ارکان کے اندر خامیاں ہوں گی، خرابیاں ہوں گی، تو پھر نماز کامل طریقے سے ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔